حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں۔ ابو ہریرہ ان کی کنیت ہے۔ اصل نام عبد الرحمن بن صخر تھا، لوگ نام نہیں جانتے۔ ان کا اصل نام عبد الرحمن بن صخر تھا۔ پھر ابو ہریرہ کیوں کہتے ہیں؟ تو اس کا یہ جواب ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ بلی کے بچہ رکھتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کے پاس بلی کا بچہ تھا۔ ہرۃ، یہ بلی کو کہتے ہیں، اس کی تصغیر ہریرہ، یہ بلی کے بچے کو کہتے ہیں ہریرہ۔ جیسے کوئی بندہ ہو، وہ کہے بھائی فلاں کام کر دو، تو اسے یہ کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ چھوٹا ہے قد و قامت میں، تو کہتے ہیں چھوٹو فلاں کام کر دے، حالانکہ اس کی عمر زیادہ ہے، بڑی ہے، مگر یہ تصغیر کے طور پر اس کو چھوٹو کہتے ہیں۔ تو اسی طرح ہرۃ یہ بلی کا نام ہے، ہریرہ یہ بلی کے بچے کی تصغیر کے طور پر بلی کا بچہ کہتے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ کے پاس بلی کا بچہ تھا، تو اللہ کے نبی نے دیکھ کے کہا کہ ابو ہریرہ۔ تو لوگ ابو ہریرہ کے نام کو نہیں جانتے۔ ابو ہریرہ اللہ کے نبی کی زبان سے نکلا ہوا یہ نام کو جانتے ہیں۔ ان کا اصل نام عبد الرحمن بن صخر تھا۔ جیسے امام ابو حنیفہ، ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، لوگ کہتے ہیں کہ ہریرہ یہ بلی کا باپ ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہریرہ یہ بلی کا باپ ہے، یہ غلط ہے۔ انہیں عربی معلوم نہیں ہے، عربی معلوم نہیں ہے۔ ابن کا معنی ہر جگہ باپ نہیں آتا، جیسے امن کا معنی ہر جگہ ماں نہیں آتا۔ امن کا معنی ماں ہے، اور امن کا معنی اصل بھی ہے، ام الکتاب۔ جیسے سورہ فاتحہ کو پورے قرآن کا ام الکتاب کہتے ہیں، یعنی پورے قرآن کا خلاصہ۔ اور حدیث جبرائیل کو ام السنہ کہتے ہیں، پورے حدیث کا اصل نچوڑ، اسے کہتے ہیں۔ یہاں کا معنی ماں نہیں ہوگا۔ اسی طرح کا معنی ہر جگہ ماں نہیں ہوتا ہے۔ امہ حاویہ، فامہ حاویہ، اس کی ماں کا نام حاویہ ہے نہیں، اس کا ٹھکانہ، کا معنی یہاں ٹھکانہ ہے۔ جو عربی جانتا ہوگا وہ معنی کرے گا، جو عربی نہیں جانتا ہوگا وہ پھر کا معنی ٹھکانے کو ماں کر دے گا، اصل کو ماں کر دے گا۔ تو اس لیے کا معنی ہر جگہ ماں نہیں آتا ہے۔ امن کا معنی کبھی اصل آتا ہے، کبھی ٹھکانہ آتا ہے، کبھی ماں آتا ہے۔ تو اسی طرح ابن کا معنی ہر جگہ باپ نہیں آتا، ابن کا معنی والا آتا ہے، بلی والا۔ کیا؟ بلی والا۔ جیسے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر گئے، دیکھا کہ پوچھا زہرہ علی کدھر ہیں؟ تو کہنے لگی یا رسول اللہ، علی کے اور میرے درمیان کچھ انبن ہو گئی ہے، وہ ناراض ہو کے چلے گئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی مسجد گئے، دیکھا کہ حضرت علی مٹی پر لیٹے ہوئے تھے، تو فرمایا یا ابا تراب۔ کیا فرمایا؟ یا ابا تراب۔ اس کا مطلب یہ کہ مٹی کا باپ نہیں، اے مٹی والے، مٹی میں لیٹے تھے، اے مٹی والے۔ تو یہاں مٹی کا باپ نہیں کہا جائے گا۔ اسی طرح ابو بکر، ابو بکر، لوگ ان کے نام کو نہیں جانتے۔ ان کا نام ہے عبداللہ، باپ کا نام مجھے یاد نہیں ہے، مگر نام ان کا عبداللہ ہے۔ ان کو ابو بکر کس سے جانتے ہیں؟ اللہ نے نام کو مٹا دیا، ان کے وصف سے ان کی پہچان کرائی۔ ابو بکر معنی کیا؟ بکر کہتے ہیں پہل کرنا، بکر کہتے ہیں پہل کرنا۔ تو ابو بکر ہر معاملے میں پہل کرتے تھے، ہر معاملے میں، مال دینا ہو پہلے ابو بکر، جان دینا ہو پہلے ابو بکر، کوئی بھی مصیبت پریشانی ہے سامنے ابو بکر کھڑا ہے، کنواری بیٹی دینی ہو پہلے ابو بکر۔ اب بکر کہتے ہیں پہل کرنا، تو ابو بکر کہتے ہیں پہل کرنے والے کو۔ اس لیے موسم کا پہلا پھل ہوتا ہے اسے بکور کہتے ہیں، پہلے پھل کو۔ تو ابو بکر پہل کرنے والا، اس کا مطلب ہے بکر کا باپ۔ بکر کا باپ نہیں ہے، حضرت ابو بکر کے صدیق کا بیٹے کا نام عبد الرحمن ہے۔
بکر نہیں ہے، تو بکر کا باپ نہیں ہے، ابو بکر، بکر کہتے ہیں پہل کرنے والا۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ، ان کا اصل نام نعمان بن ثابت ہے، لوگ جانتے نہیں ہیں اصل نام کو، ان کا اصل نام نعمان بن ثابت ہے، امام اعظم ہیں، لیکن ان کی کنیت ابو حنیفہ ہے۔ کنیت جو رکھا جاتا ہے بیٹے کی طرح، اولاد کی طرف نسبت کر کے رکھا جاتا ہے۔ جیسے کسی کا نام، کسی کے بیٹے کا نام خیر ہے تو اس کا نام ابو الخیر، اس کے باپ کو بلاتے ہیں ابو الخیر۔ کسی کے بیٹے کا نام عبداللہ ہے تو باپ کو بلاتے ہیں ابو عبداللہ، یعنی عبداللہ کا باپ۔ تو کنیت جو رکھا جاتا ہے اولاد کی طرف نسبت کر کے رکھا جاتا ہے۔ ہم میں سے ہمارے ماحول میں بھی اس طرح لوگ بولتے ہیں، بیٹے کی طرف نسبت کرتے، بیٹی کی طرف نسبت کر کے فلاں کی ماں، فلاں کا باپ، جیسے ام ایمن، ایمن کی ماں، ایمن کی ماں۔ تو کنیت اولاد کی طرف نسبت کر کے کنیت رکھا جاتا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ، لوگ اعتراض کیے امام ابو حنیفہ پر، ایک غلط الزام لگائے، حنفیوں پر ایک غلط الزام لگائے کہ تم کیسے مسلک والے، کیسا مذہب مانتے ہو، کس کی مسئلے پر چلتے ہو کہ جس کی مذہب کی، جس کے مسلک کی نسبت ایک عورت ہے، اور وہ غلط واقعہ بیان کرتے ہیں۔ اور یہ واقعہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کی ایک بیٹی تھی جس کا نام حنیفہ تھا، تو امام ابو حنیفہ سے عورتوں نے مسئلہ پوچھا کہ ایک مرد 4 شادی کر سکتا ہے، ایک مرد 4 شادی کر سکتا ہے، تو ایک عورت 4 مردوں سے شادی کیوں نہیں کر سکتی؟ تو یہ سوال امام ابو حنیفہ سے عورتوں نے کیا۔ یہ ایک واقعہ گھڑ رہے ہیں اور امام ابو حنیفہ پر الزام لگانے کے لیے۔ تو واقعہ کیا؟ یہ واقعہ گھڑا کہ 4 عورتیں آئیں، عورتیں آ کر سوال کیا امام ابو حنیفہ سے کہ ایک مرد 4 عورت سے شادی کر سکتا ہے، تو ایک عورت 4 مرد سے شادی کیوں نہیں کر سکتی؟ امام ابو حنیفہ پریشان ہیں۔ گھر آئے، بیٹی نے کہا کہ کیا بات ہے، آپ پریشان لگ رہے ہیں؟ تو امام ابو حنیفہ نے مسئلہ بتایا، الجھن بتائی کہ اس طرح الجھن ہے۔ تو امام ابو حنیفہ کی بیٹی جو تھی کہنے لگی کہ میں اس کا حل نکال دوں گی اگر آپ اپنے نام کے ساتھ میرا نام جوڑ دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو ان کی بیٹی نے کہا کہ آپ 4 عورتوں کو بلائی اور کہا کہ اپنا اپنا دودھ نکال کر ایک پیالے میں رکھو۔ جب ساری عورتوں نے دودھ پیالے میں رکھ دیا تو کہا کہ پھر اپنا اپنا دودھ الگ کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم کیسے الگ کرتے ہیں، ساروں کا دودھ تو ایک ساتھ مل گیا، ہم الگ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اسی طرح فرمایا کہ اگر ایک عورت 4 مرد سے شادی کرے گی تو اولاد کس کی ہے، نطفہ کس کا ہے، پتہ کیسے چلے گا؟ تو سب کا نطفہ مل جائے گا، اولاد کس کی ہوگی پتہ نہیں چلے گا۔ تو یہ واقعہ گھڑی ہوئی واقعہ، جبکہ امام ابو حنیفہ کی کوئی بیٹی نہیں ہے، امام ابو حنیفہ کی کوئی بیٹی نہیں ہے، صرف ان کا ایک بیٹا ہے جس کا نام حماد تھا، جس کا نام حماد تھا۔ پھر ابو حنیفہ کیوں کہتے ہیں؟ حنیفہ کا ایک معنی ہے دوات کے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے درس میں قلم اور دوات کثرت سے ہوا کرتے تھے، کثرت دوات کو حنیفہ کہتے ہیں۔ تو ان کے درس میں قلم بھی زیادہ ہوتی تھی، سیاہی، دوات کہتے ہیں سیاہی، یہ بھی زیادہ ہوا کرتی تھی، تو اس کی وجہ سے کہتے ہیں ابو حنیفہ کثرت دوات والا۔ دوسرا معنی یہ بیان فرمائے کہ حنیفہ کہتے ہیں خالص دین کو، جس میں باطل کی کوئی آمیزش، کوئی ملاوٹ نہیں ہے، خالص دین کو حنیفہ کہتے ہیں۔ تو خالص دین پیش کرنے والے کو ابو حنیفہ کہتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کی جو تقلید نہیں کرتے، ان کی تردید کرتے ہیں، لہٰذا وہ ان پر غلط بیانی کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ جن کے بارے میں فرمائے کہ اول من دون علم الشریعت ورتبہ ابواب، سب سے پہلے جو علم شریعت کو لکھ کر دینے والا ہے وہ ابو حنیفہ ہے، نعمان بن ثابت ہے۔ سب سے پہلے علم شریعت کو لکھ کر دینے والا وہ نعمان بن ثابت ہے۔